اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فطرتی طور پر انسان کے لیے جو کچھ بنایا، جو اس کا نصیبہ کیا، وہ اس کا نصیبہ ہے ہی، ہر حال میں اسے ملے گا۔ اسے ہم تقدیر کہتے ہیں، کبھی مقدر کہتے ہیں ہم اس کو، کبھی اسے اس کا نصیب کہتے ہیں، کبھی ہم اس کا حصہ کہتے ہیں۔ تقدیر کا جو ٹاپک ہے یہ بہت زیادہ وسیع۔ اب دیکھیے کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے مقدر کر رکھی ہیں کسی کے لیے، جو اسے ہر حال میں ملنی ہے، جسے ہم عام طور پر اپنے سمجھنے کے لیے اسے مقدر کہتے ہیں، اسے قدر کہتے ہیں، اسے تقدیر کہتے ہیں، اسے نصیب کہتے ہیں، اسے اس کا حصہ کہتے ہیں۔ بہت سارے اس کے لیے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ یہ ویسے بڑا جامع ٹاپک ہے، کسی دن اس کے اوپر وسیع انداز میں پوری ایک نشست اس کے لیے رکھتے ہیں، لیکن آج کا جو سوال ہمارے پاس آیا ہے اس کے جواب دینے کے سلسلے میں اتنا ہی کہوں گا کہ دعا بنیادی طور پر ان چیزوں کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقدر تو کر رکھی ہیں، لیکن مشروط کی ہیں ذرائع سے اور مانگنے سے۔ اس کی مثال میں ایسے آپ کو دوں گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار مسجد نبوی میں کچھ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے بحث کر رہے تھے اسی پر، تقدیر پر، مقدر پر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی باتیں سنی، تو سننے کے بعد فرمایا کہ آپ بہت زیادہ اس کے اوپر بات مت کیا کریں، اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے دینے کے دو حصے ہیں، یعنی تقدیر کے دو حصے بتائے، ایک یہ تقدیر مبرم اور ایک ہے تقدیر معلق، اور تیسری جو اس کے ساتھ ملتی ہے وہ مبرم معلق اس کو کہا جاتا ہے۔ اب مبرم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے فطرتی طور پر آپ کے لیے لکھ دیا کہ آپ کو دینا ہی دینا ہے ہر حال میں۔ مثال کے طور پر تقدیر مبرم کی بہت ساری قسمیں ہیں، مثلا کھانا آپ نے کھانا ہے تو منہ سے ہی کھانا ہے، آنکھوں سے دیکھنا ہے، اپنے کانوں سے سننا ہے، ہاتھوں سے کام کرنا ہے، اپنے دل نے آپ کے دھڑکنا ہے۔ یہ فطرتی طور پر وہ باتیں ہیں، یا وہ چیزیں جو آپ کی زندگی میں آنی ہیں، مثلا آپ کی پیدائش کہاں ہونی ہے، مثلا آپ نے زندگی میں سفر کتنے کرنے ہیں، یہ مبرم تقدیر کے حصے ہیں۔ ٹھیک، ہاں، اس میں یہ بھی شامل کر لیجئے کہ آپ نے کہاں مرنا ہے، کس وقت مرنا ہے، کس عمر میں مرنا ہے، آپ نے کہاں پہ دفن ہونا ہے، آپ کچھ بھی کریں آپ نے وہیں جانا ہے، آپ کسی باہر ملک میں بھی، لیکن جانا جہاں ہے آپ نے وہی پہنچنا ہے۔ بہت ساری ایسی لاشیں آپ دیکھتے ہیں آج کل جو جسے ہم کارپسز کہتے ہیں، آفٹر ڈیتھ کافنز میں، دے آر بینگ ٹرانسپورٹڈ فرام مینی پلیسز ٹورڈز پاکستان اینڈ فرام پاکستان ٹو آؤٹ ورڈلی۔ تو جہاں کہیں یہ چیزیں آپ کی مقدر ہیں، یہ ہر حال میں آپ کو ملنی ہے۔ اب اس میں اس چیز کا آ جانا کہ جی وہ اگر تقدیر میں ہی سب کچھ لکھا ہوا ہے تو پھر ہمیں عملی طور پہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، اگر کرتے بھی ہیں ہم تو اس کے صلے میں ہم اگر کوئی برائی کرتے ہیں یا اچھائی کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ پہلے ہی لکھی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے، اس میں ہمارا کیا کام ہے۔ تو دیکھیے اس میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں، انشاءاللہ اس وقت ہم اس کے بارے میں بھی عرض کریں گے ایک نشست میں، چاہتا ہوں اس میں یہ ہے کہ آپ کو ارادہ اور اختیار دیا گیا اللہ تعالیٰ نے، your intention and your authority, what you are operating in accordance to your own will. Allah is not interfering and you are responsible for your deeds because of this what intention and authority. اب دیکھیے دعا کے بارے میں جو آپ نے بھی بات کی، اب دعا کیا کرتی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو معلق قسم کی آپ کی تقدیر ہے، دعا اس سے مشروط ہے، یا وہ دعا سے مشروط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دینے کے لیے اسے بھی آپ کے لیے رکھا، لیکن شرط رکھ دی کہ یہ مانگے گا تو دوں گا، ضرورت ہوگی تو مانگے گا نا، ضرورت ہوگی تو مانگے گا، جب ضرورت ہے تو مانگتے ہیں ہم، اور ہم ہر نماز کے بعد ہر وقت اسی سے مانگتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ دیتا ہے، لیکن اگر میرے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو میں اسی سے مانگتا ہوں۔ اب دیکھیے بڑی معمولی سی چیز ہے، لیکن اس رب کریم کی الوہیت، اس کی عظمت کی، اس کی بڑائی، اس کی اونچائی کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور اس کی دیالو کیفیات کو، یعنی وہ المعطی ہے، وہ ہر سب کو عطا کرنے والا، تو اسی سے مانگا جائے، اس لیے کہ وہ خالق ہے ہمارا، وہ مالک ہے، اور وہ رب السماوات والارض ہے۔ رب کے معنی ہر ضرورت کی چیز، پیدائش سے پہلے سے لے کر مرنے کے بعد اور قیامت تک کا دیالو، دینے والا، پرووائڈ کرنے والا وہی اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اس لیے ہم اسے مانگتے ہیں، یہ ایک تعلق ہے، انسان کا رشتہ ہے اس کے رب کے ساتھ، اور اگر یہ نہ ہو تو تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔ مثال دیکھ لیجئے اب اس کی چھوٹی سی، دنیا میں رہتے ہوئے ایک بچہ اپنے والدین یا والدہ یا والد سے اپنی ضروریات کا اظہار کرتا ہے، امی مجھے کھانا دو، امی مجھے پانی دو،
ابو مجھے اتنے پیسے چاہیے، میں نے یہاں جانا ہے. جب تک وہ مانگتا ہے اس وقت تک اس کا تعلق مضبوط سے مضبوط تر ہوتا رہتا ہے، اور جب وہ مانگنا چھوڑ دیتا ہے، الگ ہو جاتا ہے، نہیں میں نے نہیں مانگنا اب، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا وہ تعلق کمزور ہو گیا اس کے ساتھ، اور بالآخر کرتے 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 چھوٹ جاتا ہے وہ تعلق. یہی معاملہ ایک عبد کا معبود کے ساتھ ہے، رب کریم کے ساتھ ہے، ایک انسان کا جسے اس نے تخلیق کیا. جب تک اس سے مانگتا رہتا ہے اس وقت تک اس کا تعلق اس کے ساتھ گہرا اور مضبوط سے مضبوط تر ہے. جب مانگنا چھوڑ دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنا تعلق ختم کر دیا ہے، وہ خود کفیل ہو گیا ہے، تبھی نہیں مانگ رہا نا. انسان کبھی خود کفیل ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں. اپنی ذرا ذرا سی حاجات کے لیے اسے اس کرۂ ارض میں رہنے والی بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہر وقت رہتی ہے. کیسے خود کفیل ہوگا؟ اپنی زندگی کی سانس کا در و بس لینے کے لیے بھی اسے جس ہوا کی ضرورت ہے وہ بھی پرووائڈڈ بائی اللہ المائٹی ہے، جو کامن سی چیز ہے جس پر کسی کی نظر بھی نہیں جاتی کبھی. اس کے بعد خوراک کو دیکھ لیں، ہر چیز کو. میں نہیں مانگتا اس سے، نہیں مانگتا تو اس کی سرزمین سے باہر نکل جا. ایک بزرگ کا قول ہے، کسی کو انہوں نے کہا کہ اگر تو گناہ کرنا نہیں چھوڑ سکتا تو اس کی سرزمین سے باہر نکل جا. کیسے ممکن ہے؟ تو یہ مانگنا بنیادی طور پر دعا کرنا، ندا کرنا، اس کے سامنے گڑگڑانا، اس کو بڑا ماننا اور اس سے حاصل کرنے کے لیے اپنے الفاظ کا استعمال کرنا، یہ تعلق ہے. اب تیسری بات جو فرمایا کہ مبرم اور معلق دونوں قسم کی تیسری تقدیر ہے. اس کا تعلق کسی بزرگ سے دعا کروانے سے ہے. اولیاء اللہ کی بات، والدین کی بات، بڑوں کی بات، ان سے دعا کروائیں اپنے لیے، اس کا تعلق اس سے آپ کو ملتی ہے. تو اس لیے دعا انتہائی ضروری ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث مبارکہ ہے. اور اس کے بعد میرا خیال ہے کہ دعا کے بارے میں کسی قسم کا کوئی شائبہ، کوئی شک و شبہ نہیں رہنا چاہیے. فرمایا الدعاء مخ العبادہ، تمام عبادات کی جڑ ہے، اس کا مغز ہے، اس کا نچوڑ ہے، اس کا ایکسٹریکٹ ہے. اس لیے ہمیں دعا ہر حال میں جاری و ساری رکھنی چاہیے.